अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम हजरात, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आजकल के लोग ये सवाल करते हैं कि कब्र पर खजूर की टहनियाँ या फूल या चादर ये डालना कैसा है। कुछ लोग इसको नाजायज़ कहते हैं, कुछ लोग इसको हराम कहते हैं, कुछ लोग इसको बिदअत कहते हैं और कुछ लोग इसको सुन्नत और मुस्तहब कहते हैं। क्या वाकई है कब्र पर फूल डालना, कब्र पर खजूर की टहनियाँ तोड़ के देना, क्या वाकई ये नाजायज़ है, हराम है, शिरक है, बिदअत है, क्या है? मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आप हज़रत को सही राय दे सकूँ, जिसमें अल्लाह के नबी सरवर कायनात रसूल अरबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मुसलमानों की कब्र पर तरशी या हारी या खजूर की डालियाँ या फूल चढ़ाना कैसा। तो मुसन्निफ़ अलैहि रहमा इसका जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये जो काम है कब्र पर टहनियाँ गाड़ना, फूल चढ़ाना, ये सब सुन्नत है। अज़ाब कब्र हलाक होने का सबब है और अज़ाब कब्र हलाक होने का सबब है। जब तक ये हारी रहेंगी, जब तक ये टहनियाँ या फूल हारी रहेंगी तो ये अल्लाह का ज़िक्र में मसरूफ़ होगा। जब अल्लाह ताला के ज़िक्र में मसरूफ़ होंगे, अब मसरूफ़ होने की वजह से उस ज़िक्र की बरकत से उस कब्र की, उस मय्यत की कब्र के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होगी। इसके लिए मैं कुछ हवाला पेश करता हूँ ताकि लोग सुने और उस हिसाब से जाके बुखारी शरीफ में चेक करें। अगर ना मिले फिर वो मुझे बताए कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। अरबी इबारत अब मैं अभी पढ़ रहा हूँ, इसको भी सुने और समाअत करें और इसी इबारत जाके बुखारी शरीफ के अंदर से वो निकाल लें। बुखारी शरीफ जिल्द 1 सफ़ा नंबर 186 यानी 186 बाबुल जरीदी अलल कब्र। ये जो बुखारी शरीफ क्या है, बुखारी शरीफ में ये बाब है, इस बाबू जरीदी अलल कब्र में ये हदीस पाक मौजूद है, यानी कब्र पर खजूर की डालियाँ लगाना, यानी कब्र पर खजूर की डालियाँ लगाना। किताबुल जनाइज़ में मैं हदीस पाक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ, आप हजरत उसकी इबारत समाअत फरमा लें। अन इब्ने अब्बासिन क़ाल मर्रन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बी क़बरैनि यअज़्ज़बना फ़क़ाला इन्नहुमा ला यअज़्ज़बना वमा युअज़्ज़बना फ़ी कबीरिन अम्मा अहदहुमा फ़काना ला यस्ततिरु मिनल बोल व अम्मल आखरु फ़काना यमशी बी नमीमती सुम्मा अखज़ा जरीदतन रतबतन फ़शक्कहा बी नस्फ़ैनि सुम्मा गज़ाज़ी फ़ी कुल्ली क़ब्रिन वाहिदतन फ़क़ालू या रसूलल्लाह लिमा सनअता हाज़ा फ़क़ाला लअल्लहु अन युख़फ़्फ़फ़ अन्हुमा मालम यई बसा। इस हदीस में अरबी इबारत आप हज़रत के सामने पेश किया और ये हदीस में आपकी तर्जमा भी पेश कर रहा हूँ और ये तर्जमा में अपनी किताबों से पेश कर रहा हूँ, अपनी तरफ से तर्जमा में पेश नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मुखालिफिन हजरत जो है हमेशा ये मुखालिफत करता है कि अपनी तरफ से तर्जमा करके, गलत तर्जमा करके लोगों को गुमराह बना रहे हैं। इसलिए मैं अपनी तर्जमा पेश नहीं करूँगा, बल्कि इस किताब के मुसन्निफ़ अलैहि रहमा उन्होंने जो तर्जमा किया उस तर्जमा में पेश कर रहा हूँ। ये किताब मौलाना
مولانا ملک محمد شبیر عالم مصباحی نے فضل اشرفیہ مبارک پور سے انہوں نے اس کتاب میں اس طرح ترجمہ کیا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی دو قبروں کے پاس سے گزر ہوئے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قبرستان سے دو قبروں کے بیچ میں سے گزرے، یعنی دو قبروں کے بیچ میں سے وہ تشریف فرما جا رہے تھے تو پاس سے گزرے جن کی عذاب دیا جا رہا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبر کے اندر سے یعنی بیچ میں سے تشریف لے کر جا رہے تھے تو وہاں پر دونوں قبروں کے اندر سے عذاب کا آواز نبی کی کان مبارک تک پہنچا۔ حضور نے ان دونوں قبر میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں حضور کو معلومات ہو گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، مگر کسی بڑی گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان دونوں میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغل خوری کرتا تھا۔ ایک بندہ جب وہ پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کا چھینٹے جسم پہ آتا تھا، اس سے وہ بچتا نہیں تھا، اور ایک شخص چغل خوری کرتا تھا۔ تو ان دونوں کے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب دے رہا ہے، جس کا عذاب کا آواز میں اپنے کان تک پہنچ گیا، میں سن رہا ہوں۔ پھر آپ نے کھجور کی تراشیخ لے اور اس دو ٹکڑے کر لیا۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کھجور کا ٹھانیاں لے آؤ۔ صحابہ کرام گئے، کھجور کو ٹھانیاں توڑ کے لایا، اور حضور نے اس کھجور کی ٹھانیاں دونوں طرف ایسے توڑا، اور ایک روایت میں اس کھجور کو ٹہنی اس کو چیڑا، بیچ میں سے چیڑا، اور ایک روایت میں توڑا۔ جو بھی ہے ہم دونوں پر عمل کرتے ہیں۔ دونوں قبر پر دو ٹکڑے کر کے یا چیڑا یا توڑا کر کے دو ٹکڑے دونوں قبر میں گاڑ دیا۔ کیا پھر ایک قبر پر ایک ٹکڑا رکھ دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ساتھ صحابہ کرام موجود تھے۔ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، آپ نے یہ کام یا ایسا کیوں کیا؟ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، امید ہے جب تک یہ شاخیں مجھے امید ہے جب تک یہ شاخیں سوکھیں گے نہیں، ان دونوں کا عذاب میں ہلاک ہوگا۔ جب تک یہ دونوں شاخیں سوکھ نہیں جائیں گے تب تک ایک قبر میں اس قبر کے عذاب میں تخفیف ہوگی، کیونکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ ذکر تب تک کرتا رہے گا جب تک یہ زندہ رہے گا۔ جب یہ زندہ رہے گا تو اس کا ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی قبر کے عذاب میں تخفیف کرے گا۔ اس لیے میں نے یہاں پر یہ گاڑ دیا۔ اس لیے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ قبر پر کھجور کا ٹہنیاں یا پھول دینا یہ بھی اللہ کا مخلوق ہے، اور یہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس ذکر کی وجہ سے اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، اور ذکر کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی کرتا ہے، اس لیے اس کو گاڑا جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ حضرت مزار پہ جاتے ہو، مزارات اولیاء پر پھول چڑھاتے ہو، یہ کیوں؟ کیا وہ مزار والے گناہ گار تھے؟ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ، ایسا کبھی نہیں۔ ہم بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں اور ان کی
مزار شریف پر زیارت کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں مزار کا بزرگ دین کے وسیلے سے، تاکہ ہمارے گناہ کو اللہ تعالیٰ مٹا دے۔ لیکن بات یہ ہے، میں جواب کی طور پر جواب دے رہا ہوں جن لوگوں کا یہ سوال ہے، کیا مزار شریف میں کہ بزرگ گناہ گار ہیں؟ معاذ اللہ، نہیں، بزرگان دین گناہ گار نہیں، بلکہ وہ اللہ کے ولی ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، وہ اللہ کا مقرر بندہ ہے، نبی کی محبوب امت ہے۔ اسی لیے ہم جاتے ہیں تاکہ اس مزار شریف پر پھول چڑھاتے، اس لیے اس پھول کا ذکر اور اللہ کے ولی کی فیض و برکت دونوں ایک ساتھ ہو گئے۔ جو زیارت کرنے جاتا ہے، جو دعائیں کرنے جاتے ہیں، جو مزار شریف میں حاضری دینے جاتے ہیں، اس پھول کی ذکر کی وجہ سے، اس بزرگ کی فیض و برکت کی وجہ سے زیارت کرنے والا بندہ کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہترین حدیث ہے اور بہترین جواب انشاءاللہ میں آپ کو دیا۔ اگر اس جواب کو کسی کو پسند آئے تو انشاءاللہ مجھے دعائیں دینا اور دعا سے نوازنا اور میرے لیے دعا کرنا، تاکہ میں اس طرح باتیں آپ حضرت کے سامنے اور لا سکوں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔